جائے اور وہ عمل کیا جائے جو اللہ کا حکم بھی ہے، وہ اللہ کے دوسری فطری احکامات کی طرح ہمارے اندر ودیت کر دیے جاتے ہیں۔ انہی احکام الہی کے مطابق ہمارا ضمیر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے انسان کا روحانی کمال بلند ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ اخلاق بھی دوسری چیزوں کی طرح عبادت ہے، اس لیے اس میں بھی بے غرض اور بے لوث ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی نیک نیت رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اخلاق، اچھی عادتیں ضروری نہیں کہ صرف مسلمانوں کا حق ہوں۔ دوسرے لوگوں کے پاس، دوسرے کلچرز میں، دوسرے مذاہب میں اچھی عادتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی مسلمانوں سے بھی کہیں زیادہ غیر مسلم قومیں کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 15 میں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہے گا، دنیا میں اجر چاہے گا، ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو آخرت میں چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ تو اخلاق اچھا ہونے کے لیے بھی، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے بھی اچھی نیت اور بے غرض و غایت ہونا چاہیے کہ ہمیں نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ ہیں، اور اس کو ہم کریں گے بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 36 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو دکھاوا کر کے، اپنے صدقات کو تانا زنی کر کے، ستا کے، جس کو تم نے دیا ہے اس کو نیچے لگانے کی کوشش کر کے ضائع مت کرو، اور نہ ہی ریاکاری کرو۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک بہت بڑا اخلاق ہے، یعنی آپ انسانوں کو دے رہے ہیں، یہ آپ کی اچھی عادت ہے، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ایسا کرنا ہے۔ اب ریاکاری ایک بہت بری عادت ہے، بڑی بد اخلاقی ہے، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے تو یہ دوسرے کی عزت نفس ہے، دوسرے کی تکریم ہے۔ آپ نے اس کی عزت رکھی، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ ایسا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کی دار و مدار آپ کی نیتیں ہیں، اور تمام تر نیتیں جو آپ کی اچھی ہیں وہ آ کر ان کی تان آپ کے اخلاق پر ٹوٹتی ہے۔ کوئی بھی عمل، اس کا نیک ہونا، برا ہونا، تمام تر جتنی بھی نیتیں ہیں، جو بھی ارادے ہیں، ان پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاق کی بحث میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کے حسن خلق کے پیچھے اللہ کا حکم شامل ہے، اللہ کی رضا شامل ہے، ریاکاری شامل ہے، یا کیا ہے؟ کیوں آپ اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو کیوں ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کو اس دنیا میں بھلائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کی اتباع ہے، اطاعت ہے، آپ کی تقلید ہے، آپ کی سنت پر چلنا ہے، تو بھی آپ دوہرے اجر کے مستحق بھی ہیں، اللہ کی محبت کے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی اجر، اور اس پر دنیا میں بھی اچھے اخلاق کی، حسن سلوک کی آپ کو تعریف، شہرت، نیک نامی مل بھی جاتی ہے، نہ ملے بھی تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، آپ کی نیت ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام تر قوتیں صرف جسم پر حکمران ہیں، اور قدرت والا وہ ہے جو دل پر حکمران ہے، جو ہم سب کے ایک ایک عمل اور غرض غایت کو پہچان رہا ہے۔ اسلام میں ایمان کے کمال کا معیار جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اخلاق ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس سے ایمان کے درخت کی پہچان ہوتی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اخلاق سے ہوتی ہے۔ تم میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے سے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور ایک اور موقع پہ فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی وزن میں سب سے زیادہ وزنی اعمال جو ہوں گے وہ حسن خلق ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے، کہ حسن خلق والا اپنے اچھے اخلاق سے ہمیشہ کے روزے دار اور ہمیشہ کے نمازی کا درجہ حاصل کر جائے گا۔ اسلام کے میزان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہے کہ لوگ اسے نہ جانے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب میں فرمایا اے وابسہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، نیکی وہ ہے جس سے نفس اور دل کو طمانینت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، تمہیں بے چین اور بے قرار کرتا ہے اور نفس کو اس ادھیڑ بن میں ڈال دیتا ہے۔ اگرچہ لوگ تمہیں یہ کہہ دیں کہ یہ جائز ہے، اس کو کر لو، پھر بھی تمہارا اندر بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، بے قرار رہے گا۔ اسی طرح یہ وہ حادثہ اخلاقی ہے جس کا نام لوگوں نے ضمیر کی آواز بھی رکھا ہے، اور ہمیں اسلام نے اسے ایمان کا کمال بتایا ہے، ہمیں اسلام نے اسے اللہ کے احکامات بتایا ہے۔ اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی جیسے غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہاں آ کر فلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاق کے اصول کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاق ایک فلسفہ، ایک تقریر، ایک اصولوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، یہ ایک عملی ثبوت کا نام ہے۔ اخلاق کی اہمیت اس حدیث میں سب سے زیادہ پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ دے چکا ہے، جتنی نعمتیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اس میں حسن اخلاق کا عطیہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسن خلق اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور در حقیقت رسول اللہ کی محبت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاق، حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی تفصیل بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا زندہ و جاوید ثبوت ہمارے سامنے بھیج دیے۔ ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو زندگی کا کوئی پہلو چھوٹا ہو یا بڑا ایسا باقی نہیں رہتا جس میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، اور ہم کسی اور کلچر میں، کسی اور ہیرو کے پاس، کسی اور آئیڈیل کو دیکھ کر کہیں کہ اے کاش ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں، یا ہم اس معاملے میں ان کو کاپی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے مومن کے لیے چند اشعار کہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ آئیے مل کر عہد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، علامہ اقبال کی خواہش کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ حسن اخلاق سے اخلاق کا پیکر بنا دے، حسن اخلاق والا بنا دے، ہمارے اخلاق سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, सीरतुन नबी के सिलसिले में हम अखलाक पर बातचीत कर रहे हैं। अखलाक के मुख्तलिफ़ पहलू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ़ पहलू, आपकी शख्सियत में जो बहुत माशाअल्लाह खूबियों का समंदर थे, उनमें से चंद कतरे हम चुन के आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमें उन पर उनकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से मेरा सबसे प्यारा और क़ुर्बत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो हैं जो तुम में सबसे ज़्यादा खुशखुल्क़ हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद और क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो इंसान हैं, वो होंगे जो तुम में बद अखलाक हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि एक बदवी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ की कि मुझे वो काम सिखा दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चंद नसीहतें फरमाईं। आपने फरमाया कि इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करो, इंसान की गर्दन कर्ज़ की लानत से बचाओ, छुड़ाओ, और जालिम रिश्तेदार का हाथ थाम लो। अगर तुम ये ना कर सको तो फिर बेहतरीन अखलाक ये है कि भूखे को खाना खिलाओ। अखलाक की सबसे बड़ी किस्म जो आपने बताई वो इंसान को ग़ुलामी से निजात, मकरूज़ के कर्ज़े की अदायगी, और रिश्तेदार अगर वो जालिम है और तुमसे वो बचना चाहता है, भागता है, क़ता ताल्लुक़ करता है, तो भी उसका हाथ थाम लो, उसको मत छोड़ो। ये अखलाक की बेहतरीन और आला तरीन किस्म है। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर ये तुम तीनों बातें नहीं कर सकते, यानी उस कमाल तक, उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर नंबर 2 पे भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, यानी ये दूसरा दर्जा था, तुम यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, तो फिर भलाई के सिवा कुछ मत बोलो। बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो खामोश रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत तमाम तर अखलाक पर, तमाम तर आदात पर मुनहसिर है। नाज़रीन कराम, ये मुश्किल नहीं है, हाँ, मगर इसकी आदत बनानी पड़ेगी, और आदत के मजमूए को ही अखलाक कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद ना करे। अब आप इसमें देखिए कि पूरी ज़िंदगी इस पे मुहित है। हमें जो चीज़ अपनी ज़ात के लिए पसंद है, अगर हम अपने भाई बहन के लिए भी वही पसंद करें, तो आप देखिए कि हसद, नफ़रत, रश्क, इंतकाम, जलन ख़त्म हो जाती है। और इमाम हसन बसरी ने यही कहा कि मुझे ये सारा कुछ ख़त्म हो गया जो ही मैंने इस हदीस पर अमल करना शुरू किया। यानी आप अपनी ज़ात के लिए एक चीज़ नापसंद करते हैं, अपने भाई के लिए वो नापसंद करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें गाली बके, हम ये नहीं चाहते कोई हमारी इज्जत उछाले, हम ये नहीं चाहते कोई हम पर कीचड़ फेंके, हम ये नहीं चाहते कोई हमारी तौहीन करे, और हम यही चाहें कि हम भी किसी की फिर ना करें, क्योंकि जिसकी हम करेंगे उसको भी इतनी ही तकलीफ़ होगी। तो ये ईमान भी है, ईमान की शर्त भी है, लेकिन दर हकीकत ये असल में अखलाक है। ये अखलाक की बेहतरीन किस्में हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अज़ीज़ान गिरामी, ये फिर इस्लाम की शर्त हो गई कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से बाकी मुसलमान महफूज हैं। लेकिन असल में क्या है? अखलाक है। आपकी ज़ुबान किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, ये आपका हुस्न खुल्क है। आपकी ज़ुबान किसी की ज़िंदगी दूभर कर देती है, किसी को परेशान किए हुए है, तो ये आपकी बदखुल्की है, और ये अल्लाह को नागवार है, नापसंद है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, मोमिन वो हैं जिस पर लोग इतना भरोसा करें कि अपनी जान और माल उसकी अमानत में दे दें। अब यहाँ फिर ये ईमान की शराइत में से एक शर्त है
کہ مومن وہ ہے جس پر آپ کو اتنا بھروسہ ہو کہ آپ اپنی جان اور اس کی طرف سے بے فکری سمجھیں اور اپنا مال اس کے حوالے کر دیں، اس کو امین سمجھیں، اور وہ امانت دار اتنا ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کی آبرو اس کے ہاتھوں محفوظ ہو۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے کہ آپ اتنے امین ہیں کہ آپ کسی کا مال رکھتے ہیں، کوئی آپ کے پاس مال چھوڑ جاتا ہے اور اسے بے فکری ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں کہ جب اسے چاہیے رہے گا آپ جوں کا توں اسے دے دیں گے، اس کی جان بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کی شرط بنا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو شخص ایسا ہو جو نہ تو خود کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے، تو ایسے شخص میں کوئی نیکی نہیں، یعنی ایسا شخص اچھا انسان نہیں ہے جس سے کوئی پیار نہ کرے، ایسا شخص اچھا انسان نہیں ہے جس کے دل میں کسی کے لیے پیار نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو چوم رہے تھے، ان کے منہ پر بوسہ لے رہے تھے، تو ایک بدوی بیٹھا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی کا منہ نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل محبت اور رحمت سے خالی ہو تو میں کیا کروں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی، بچوں کو پیار کرنے کو بھی اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صاحب ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ عزیزان گرامی، مہمان کی عزت کرنا تو دنیا کے ہر کلچر میں اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ دیکھیے، آپ اپنے دین پر غور کیجئے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پہ غور کیجئے کہ اخلاق اور ایمان کس قدر آپس میں جڑے ہیں، کہ مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے جو اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے، مہمان کی عزت کرتا ہے، خود سے بڑھ کر مہمان کو دیکھتا بھالتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ یہ بہترین اخلاق کہلاتا ہے، بھلے وہ صاحب ایمان ہوں یا نہ ہوں۔ تو ہمیں اس دنیا میں اچھے اخلاق کی وجہ سے دوہرا دوہرا اجر ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایمان کی نعمت بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی بونس میں کہیں نہیں گئی، وہ اجر بھی کہیں نہیں گیا، یعنی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کا جز قرار دے دیا ہے۔ اسلام نے اخلاق حسنہ کا جو تخیل پیش کیا، یہ اصل میں صفات الہی کا سایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلق عظیم ہے۔ ہم انہی اخلاق کا کہتے ہیں جو صفات ربانی کا عکس ہیں، اور انہی اخلاق کو برا کہتے ہیں جو اللہ کی صفات کے منافی ہیں۔ اسلام نے انسان کی روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ وہ صفات الہی کے انوار کے فیض کا سبب ہے۔ ہم جس حد تک یہ فیض حاصل کرنے میں ترقی کر جائیں، ہم جس حد تک یہ فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، ہماری روحانی ترقی، ہماری روحانی کامیابی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اخلاق کی سب سے بھاری، سب سے دشوار قسم عزیزان گرامی معاف کر دینا ہوتی ہے، جو اکثر نفوس پر بہت بھاری ہوتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے۔ یہ عفو درگزر، یہ ضبط نفس، یہ تحمل، یہ برداشت بہت مشکل کام ہے، نفس پر شاق گزرتا ہے، انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات اس قدر دل ٹوٹتا ہے کہ انسان کا جی نہیں چاہتا کہ اس شخص کا چہرہ بھی دوبارہ دیکھیں جس نے توہین کی ہو، لیکن جب وہ شرمندہ ہے یا وہ سامنے آتا ہے اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اسلام نے اس کو بھی بہت آسانی سے طے فرما دیا۔ آپ کے اخلاق کو، آپ کے ظرف کو سب سے کامل اس وقت بنا دیا جب آپ میں تحمل، برداشت اور معاف کر دینے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کی تعلیم سب سے پہلے خود یہ کہہ کر دے دی کہ کسی کو خداؤں کو بھی برا مت کہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں یہ حق نہیں ہے
کہ تم کسی غیر مسلم کے خدا کو یا جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہے اس کو برا کہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری چڑ میں بیزار ہو کر وہ تمہارے خدا کو، تمہارے رسول کو برا کہنے لگے۔ سورہ انعام کی آیت 13 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دیکھو گالیاں مت دینا، برا مت کہنا ان لوگوں کے خداؤں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کہ وہ دشمنی میں آ کے تمہارا بدلہ لینے کے لیے تمہارے رب کو برا بھلا کہنے لگے۔ اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان سے ایگری کرتے ہوں، ان کے خداؤں کو خدا مانتے ہوں یا ان کا احترام کرتے ہوں، ایسا ان کے دل میں ہمارے لیے بھی نہیں ہوگا، ہمارے دل میں ان کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باہمی لحاظ سکھایا ہے، یہ پیشنس سکھایا ہے، یہ ایتھنک پیشنس ہونا ضروری ہے، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو بھی بریدنگ سپیس دیں، دوسرے کو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے دین کے مطابق چلنے کے لیے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ آپ اس کا دل توڑیں، اس کے منہ پر اس کے مذہب کو برا کہیں، اس کے منہ پر اس کے خداؤں کو یا جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہو برا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود روک دیا، گو کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سوا جب کسی کو پکاریں، تمہیں برا لگے گا، تمہیں غیرت آئے گی، لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں کہ تم ان کو بھی برا کہو ان کے سامنے، کہ کہیں وہ دشمنی میں آ کے بدلہ لینے کے لیے تمہارے رب کو، تمہارے رسول کو برا کہنے لگے۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، اور اس کا سبق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں، اپنی توحید کے اوپر چوٹ پڑتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تحمل کرو، عفو و درگزر سے کام لو۔ یہ برداشت اور تحمل کی کتنی انتہا کی تعلیم ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا، ہماری ذات کیا، ہماری وقت اور حیثیت کیا، جب اللہ تعالیٰ یہاں آ کر خود اپنے آپ پر بھی یہ اعراض فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا کہ کفار اور مشرکین کے ظلم پر، ان کی گالی گلوچ پر صبر کرو اور ان کو معاف کر دو۔ اس برداشت کو عفو و درگزر کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ بہت عزم الامور ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے رہے، برداشت کرو، صبر کرو، تحمل کرو، وقار اور متانت سے رہو اور معاف کر دو۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف کی آیت 4۔ ایسے ہی صبر کرو جیسے کہ تم سے پہلے بھی اولو العزم من الرسل کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اولو العزم من الرسل اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کو کہا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم من الرسل کہا ہے۔ رسولوں میں بھی بہت ہمت والے، بہت کر کے دکھانے والے، وعدے پر قائم رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے نبی ان کی طرح صبر کیجئے، انہوں نے بھی صبر کیا ہے۔ نیکی کے پھیلانے میں اور بدی کے روکنے میں ایک مسلمان کو ہر قسم کی تکلیف سہنا پڑتی ہے اور اسے وہ برداشت کرنی چاہیے۔ کفار اور مشرکین کی بدگوئیاں اور ان کی لائی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی بہادری ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور سورہ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ آسان کام نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ چوٹ لگنے سے، زخم لگنے سے، خون بہنے سے بعض اوقات زیادہ لگتا ہے۔ بعض اوقات توہین اور بے عزتی برداشت کرنا ان چوٹوں سے بھی زیادہ برا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر، برداشت، تحمل اور درگزر یہ بڑی ہمت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اسے اخلاقی بہادری کا نام دیا اور اللہ کے محبوب بندہ بننے کا سبب قرار دیا۔ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ معاف کر دیا کریں،
انہیں چاہیے کہ یہ درگزر سے کام لیں. کیا یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے؟ اور اگر یہ ایسا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، عفو و درگزر کی تعلیم اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو خود دی. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو یہ حضرت ابو بکر کے لیے نازل ہوئی تھیں یہ آیات. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور اس میں ان کا اپنا بھانجا بھی شامل تھا جو ایک یتیم تھا جنہیں انہیں اپنے گھر میں رکھ کے تربیت دی تھی، ان کا دل بہت ٹوٹا کہ یہ انسان، یہ نوجوان تو اس بات کا خیال کرتا کہ عائشہ ان کی بہن ہے، میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ کے پالا ہے، اس یتیم بچے کو میں لے کر آیا اپنی ماں کے ساتھ، ان کی ماں کو ان کو پالا ہے اور ابھی بھی ان کے پاس رہ رہے ہیں اور تہمت لگا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے دکھ سے ان کا خرچہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ظرف اور اخلاق اتنا عمدہ رکھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے ان نزدیکی اصحاب کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ عزت پر حملہ کرنے والے سے بھی وہ روٹھے رہیں، ان کا خرچہ بھی بند کر دیں. تو مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے؟ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے ناظرین کرام جو گریبان میں منہ ڈالے، جھانکے اور کہہ دے مجھ سے تو کبھی غلطی نہیں ہوئی. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایک ایک غلطی پر ہاتھ کے ہاتھ پکڑتے جائیں اور سزائیں دینا شروع کر دیں تو ہم تو کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. اور یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں سے درگزر کریں، تمہاری غلطیوں پہ پردہ پوشی کریں اور تمہیں معاف کر دیں، تو تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو، تم اس کی مخلوق کو معاف کر دیا کرو. اور یہ عادت اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان میں تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی. اور اس کا سب سے زیادہ ثبوت، سب سے بڑا ثبوت فتح مکہ ہے. جب آپ نے ہر سفید اور کالے کو، ہر عام و خاص کو، ہر ایک کو بالکل معافی کا، عام معافی کا اعلان فرما دیا. اکرمہ بن ابو جہل بھاگ گیا، کہنے لگا کہ میری معافی تو ہو نہیں سکتی. بھاگ گیا اور یمن چلا گیا. اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، وہ یمن اس کے پیچھے گئی اور اس کو پکڑ کے لائی اور مدینہ منورہ تک لے کر آئی. جب آپ کو پتہ چلا کہ اکرمہ لوٹ کے آیا ہے، ایک غدار کی کیا سزا ہونی چاہیے، ایک باغی کی کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن کیا سزا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرحبا کہہ کے شہسوار آ گیا، بسم اللہ، آئیے آئیے، استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اکرمہ بن ابی جہل اس بات پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ بھاگے ہی کیوں تھے، گئے ہی کیوں تھے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اصحاب کو کہتے ہیں کہ اس کو ابی جہل کا بیٹا کہہ کے شرمندہ مت کرنا، اس کے منہ پر اس کے باپ کو گالی مت دینا. گو کہ ان کا باپ ہر ایک کا دشمن تھا اور ہر شخص کے منہ پر ان کے لیے برائی تھی، لیکن حضرت اکرمہ کی دل جوئی کے لیے ان کا دل نہ ٹوٹے، محض اس لیے منع فرما دیا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا مت کہو. عفو درگزر کے بعد یہی نہیں کہ صرف معافی کر دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جو برائی کرے، حق صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دو بلکہ اس کے ساتھ بھلائی بھی کرو. جو عداوت کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد کی آیت ہے کہ تم پر سلامتی ہو جس چیز پر تم نے صبر کیا ہے، اور بہت ہی اچھا ہے آخرت کا وہ اجر جو اللہ تمہیں دیں گے، آخرت کا گھر. جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے عزیزان گرامی نماز اور روزے میں نہیں دی. میں یہ نہیں کہتی نعوذ باللہ کہ نماز اور روزہ کم حیثیت کے حامل ہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے نہ تو نماز میں دی، نہ خیرات میں دی، اور نہ خوف خدا میں دی، بلکہ صرف صبر کی جزا میں دی، کہ جو شخص